لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة دائمة أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم قيام الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا ابدا. مل جل کے صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی قدر، معزز سامعین کرام، ماتم داران سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، شہزادی عالمیان کو پرسا دینے کے لیے دور دراز سے مولا حسین کے عزادار تشریف لائے ہیں. شہزادی ان کی آمد کو قبول فرمائے، ان کے پرسے کو قبول فرمائے اور ہمارے اس عمل سے راضی و خوشنود ہوں. آج پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی آپ جائیں اور دیکھیں، ہر جگہ ذکر حسین زور و شور سے ہو رہا ہے. ہر انسان، امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی قوم و قبیلے کا ہو، نام حسین لے رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کیوں ہر کسی کی زبان پر آج حسین 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 ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حسین نے کربلا میں انسانیت کو زندہ کیا. میں بہت زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا، چند لمحے آپ کے سامنے ہوں اور چاہ رہا ہوں کہ جتنی دیر بھی آپ سے میں گفتگو رہوں آپ میری طرف متوجہ رہیں تاکہ میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات کو تمام کروں. وجہ یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں امام مظلوم کربلا نے انسانیت کو زندہ کیا. اب جہاں جہاں بھی انسانیت ہے وہاں وہاں صدائے یا حسین ہے. چھوڑیے تھوڑا سا، جہاں جہاں بھی انسانیت ہے وہاں وہاں صدائے یا حسین ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم: انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین. اللہ نے شہادت حسین میں ایسی حرارت رکھی ہے جو مومنین کے دلوں میں پائی جاتی ہے، لا تبردو ابدا، جسے ہرگز ہرگز مٹایا نہیں جا سکتا، جو کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. آج پوری دنیا میں اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں، جائزہ لے پوری دنیا کا، تو جتنے مخالفین حسین کے ماننے والوں کے ہیں نا، اتنے مخالفین کسی کے نہیں ہیں. کبھی عزاداری پہ حملہ ہے، کبھی نوحخانی پہ حملہ ہے، کبھی جلوس پہ حملہ ہے، کبھی مجلسوں پہ حملہ ہے، کبھی تبرک کے ذریعے سے. عجیب بات ہے، پہلے تو باہر والے حملہ کرتے تھے، اب تو گھر والے بھی حملہ کرنے لگے ہیں. بھئی مسئلہ کیا ہے؟ لوگ مٹانا کیوں چاہتے ہیں نام حسین کو؟ اس لیے کہ جانتے ہیں جب تک حسین یا نام حسین، حسین یا ذکر حسین دنیا میں باقی رہے گا، ظلم کبھی بھی سر اٹھا کے چل نہیں سکتا. ظلم کبھی بھی سر اٹھا کے چل نہیں سکتا. اس لیے کہ آج سے 1386 سال پہلے سن 61 ہجری میں میدان کربلا میں حسین نے یزید نامی ظالم کے ظلم کو ایسا کچلا تھا کہ پھر کائنات میں کوئی دوسرا یزید پیدا نہ ہوا. پھر کائنات میں کوئی دوسرا یزید پیدا نہ ہو سکا. حضور ایک عجیب بات ہے، مگر یاد رکھیں، میں ایک پیغامی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. ہم یقیناً
امام مظلوم کربلا کے لیے میں آپ سے ایک سوال کروں. میں نے مختلف مقامات پہ اس برس یہ سوال کیا ہے اور آپ سے بھی کروں کہ محرم کی چاند رات سے لے کے آج سفر کی 24 تک ہم شمار کر سکتے ہیں کیا کہ ہم نے کتنی مجالسوں میں شرکت کی؟ بڑی عجیب بات ہے اور اس سے اچھا پلیٹ فارم اس بات کو پہنچانے کے لیے نہیں مل سکتا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہے کوئی جو یہ بتا سکے گن کے ایگزیکٹلی ودن اے سیکنڈ کے سلام میں اتنی مجلسوں میں گیا, میں نے اتنی مجلسوں میں شرکت کی, کوئی نہیں بتا سکتا, یہ بارگی کوئی نہیں بتا پائے گا کہ ہم نے کتنی مجلسوں میں شرکت کی. مگر جس سے بھی پوچھا جائے گا کہ مولانا نے بہت مجلسوں میں شرکت کی. سوال یہ ہے کہ اتنی مجلسوں میں شرکت کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ تھوڑا جڑ جائیے گا. اتنی مجلسوں میں شرکت کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کہنے مولانا فائدہ کون سا تلاش کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا آپ نے اتنی مجلسوں میں شرکت کی, آپ نے حسین کتنا پہچانا؟ اللہ اکبر, آپ نے حسین کی معرفت کتنی حاصل کی؟ کیونکہ بغیر معرفت حسین اگر جلوس سے واپس گھر چلے گئے تو جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے. کمال تو تب ہوگا جب کوئی داؤد پور سے, کوئی لکھنؤ سے, کوئی سلطان پور سے رسول پور کی اماری میں حسین پہچاننے آیا اور حر بن کے اپنے گھر واپس گیا. تب سمجھ میں آیا کہ کتنا لطف اٹھایا اور کتنا فائدہ اٹھایا. اور اگر نہیں تو کیا فائدہ ہوا آنے کا؟ حر بن کے گئے کہ نہیں گئے؟ کردار میں بدلاؤ آیا کہ نہیں آیا؟ کردار تبدیل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو کوئی فائدہ نہیں, ہوا تو یہاں بھی فائدہ وہاں بھی فائدہ. کیوں؟ اس لیے کہ حسین آج بھی حر بنا کے دنیا کو دے رہے ہیں, آج بھی حر بنا کے حسین دنیا کو. کربلا کی جو جنگ ہے نا قبلہ, کربلا کی جنگ دو شخصیتوں کی جنگ نہیں ہے, دو کرداروں کی جنگ ہے. اگر دو کرداروں کی جنگ کربلا کی جنگ نہ ہوتی تو کبھی بھی انکار بیعت کے وقت میرے مولا مدینے میں نہ فرماتے مثلی لا یبایع مثلا, میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا, میرے جیسا. میرے مولا نے نہیں کہا حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا, کہ میرے جیسا. اب جو حسین کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہا ہے وہ کبھی بھی یزید جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتا, چاہے وہ سن 61 ہجری کی کربلا ہو یا 2025 کا ایران ہو. وہ کبھی بھی یزید جیسوں کی بیعت نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس راستے پر چل رہا ہے کہ جو حسین مظلوم نے راستہ دکھایا, جو راستہ جناب زینب اولیاء مقام سلام اللہ علیہ اور جناب سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کے ذریعے سے ہم تک پہنچا, محنت و مشقت کے ذریعے سے ہم تک پہنچا. میرے نوجوان بھائیوں, جب بھی کسی جلوس میں, کسی مجلس میں, کسی عزاداری میں, انجمن میں, ماتمداری میں شریک ہوں تو شریک ہونے سے پہلے ایک دعا ضرور کریں, بی بی حسین سمجھنے کی توفیق عطا کر. حسین سمجھنے کی. کیوں؟ میں بغیر دلیل کسی بات کو کرنے کا عادی نہیں ہوں. عرض کروں آپ کی خدمت میں, کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات حقیقت ہے, جو حسین کو پہچان گیا وہی خدا کو پہچان پائے گا. جو حسین کو پہچان گیا وہی خدا کو پہچان پائے گا, اور جو خدا کو نہیں پہچان سکا وہ خود کو کیا پہچانے گا. یہ فرش اعضا, یہ مجلس, یہ جلوس معرفت حسینی کے لیے ہیں. معرفت حسینی کے ذریعے سے معرفت خداوند کریم. کربلا دو کرداروں کی جنگ کا نام ہے. میں جلدی چند جملے کہوں. کربلا دو کرداروں کی جنگ کا نام ہے. علماء کرام کا مجمع ہے, پڑھے لکھے لوگ حضرات تشریف فرما ہیں. کربلا بولیے دو کرداروں کی جنگ کا نام ہے. کردار بنتا ہے تربیت کے ذریعے. آخری آدمی تک جملہ جانا چاہیے. کربلا دو کرداروں کی جنگ کا نام, کردار بنتا ہے تربیت کے ذریعے. تربیت ماں کی شرافت کا پتہ بتا دیتی ہے. تربیت ماں کی شرافت کا. بس آخری جملہ اس تقریر کا, چونکہ ابھی اس کے بعد نقابت ہونی ہے, آپ زیارت کریں گے. مولانا موصوف شارف صاحب اللہ تشریف فرما ہے جو اس کے فرائض کو انجام دیں گے. آپ اس میں شرکت کریں گے, آپ پرسہ دیں گے شہزادی عالمیان کو. ایک سوال, ہمارے بچپنے سے کیا ہمارے بزرگوں کے بچپنے سے اس کائنات کی وادیوں میں گردش کر رہا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کربلا دو شہزادوں کی جنگ کا نام. یہی تو کہا جاتا ہے, کربلا دو شہزادوں کی جنگ کا نام ہے. دیکھیے اگر کسی بات کا انکار کرتے رہیں گے تو ضد بڑھتی رہے گی, مان لیں گے تو بات ختم. وہ کہہ رہے ہیں کربلا دو شہزادوں کی جنگ, ہم نے کہا ٹھیک, مگر بات ہوگی حدیث کی روشنی میں. اللہ اکبر, بات ہوگی
حدیث کی روشنی میں کیوں؟ اس نے کہا جب بھی کسی ایک چیز کی بات ہوتی ہے تو اس کا مد مقابل خود بخود ذہن میں آ جاتا ہے. جیسے ہی زمین کا ذکر کیا آسمان کا تصور آ گیا, آگ کا ذکر ہوا پانی کا تصور آ گیا. اب میں اس محترم اور معتبر مجمع کے سامنے اگر یہ جملہ کہہ کے گزروں اور وہ نہ سمجھے تو شاید میں حق ادا نہیں کر پایا. زمین کی بات ہوئی آسمان کا تصور آ گیا, آگ کی بات ہوئی پانی کا تصور آ گیا, جنت کی بات ہوئی جہنم کا تصور خود بخود آ گیا. آپ کہہ رہے کربلا ہے دو شہزادوں کی جنگ, تو بات ہوگی رسول کی حدیث کی روشنی میں. اللہ کے رسول نے امام حسین اور امام حسن کے لیے فرما دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. جڑ جائیے گا تاکہ میں مصائب کی منزل پہ لے کے جاؤں. آپ کہہ رہے دو شہزادے, ہم نے کہا یقیناً دو شہزادے, مگر سنتے جائیے یہ رسول خدا نے کہہ دیا بے شک حسین جنت کے جوانوں کا شہزادہ جنت کے مقابلے میں ہے جہنم. تو اب اگر حسین جنت کے جوانوں کا شہزادہ تو یزید جہنم کے جوانوں کا شہزادہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. حیدری یا علی ابو طالب علیہ السلام پہ سلام. اللہم صلی علی محمد. تو بڑی آہستہ سے ایک بات کہوں, جو کہتے ہیں نا کربلا دو شہزادوں کی جنگ, تو ہم نے کہا ہم نے بتا دیا ہمارا شہزادہ کون, اور ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ کا شہزادہ کون. آپ کو آپ کا شہزادہ مبارک, ہمیں ہمارا شہزادہ مبارک. ہم اپنے شہزادے کے ساتھ جائیں گے, آپ کو اللہ آپ کے شہزادے کے ساتھ لے جائے. دیکھیں اس فرش اعظم پہ اس مجلس میں جب بھی آئے تو اپنے ذہنوں کے دریچوں کو کھول کر آئے تاکہ حسین پہچانے جا سکے. حسین علیہ السلام کی معرفت حاصل ہو سکے. خدا کی قسم جس کے دل میں معرفت حسین اپنا گھر بنا لیتی ہے, یزیدیت کے جتنے بھی طوفان آ جائیں اس کے قدم کو ذرہ برابر بھی جنبش نہیں دے سکتے, کیونکہ اس نے شجاعت بھی حسین سے لی, استقامت بھی حسین سے لی, صبر بھی حسین سے لیا. حسین نے جانوروں کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے لیے اپنا بھرا گھر راہ اسلام میں قربان کیا. اللہ کو آپ صبح سے مجلس کر رہے ہیں, مولا حسین پہ گریہ کر رہے ہیں, کبھی مصائب کے ذریعے سے, کبھی مرثیہ خوانی کے ذریعے سے, کبھی تقریر کے ذریعے سے. دھوپ ہے, سخت گرمی ہے, بے سایہ آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں, فرش خاک پہ بیٹھے ہیں. ایک لمحے کے لیے اپنے تصور کو زندان شام لے چلیے. جس کیفیت میں آپ بیٹھے ہیں نا, اسی کیفیت میں حسین کی 4 سالہ بیٹی سکینہ بیٹھی. عزاداروں جب یہ قافلہ شام پہنچا ہے نا, زندان میں سکینہ اپنے بھائی کے قریب بیٹھی ہے اور جا کے کہہ رہی ہے بھیا ذرا قریب آنے کی اجازت دو گے؟ ہاں بہن قریب آؤ. جناب سکینہ سید سجاد کے قریب گئی, اپنے جلے ہوئے کرتے کا دامن اٹھایا, سید سجاد کے چہرے سے غبار کو صاف کیا. اللہ اکبر, بھائی بہن کی محبت دیکھنا ہے, غبار کو صاف کیا. ایک مرتبہ جناب سکینہ کہتی بھیا سید سجاد ذرا اپنے قدموں کو دراز کرو. سید سجاد نے اپنے پیروں کو پھیلا دیا. جناب سکینہ سید سجاد کے قدموں کے پاس جا کے بیٹھ گئی. اے سکینہ کیا کرنا چاہتی ہو؟
بھیا تمہارے پیروں میں چھالے پڑے ہیں، ان چھالوں میں کانٹے ہیں، اے بھیا میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کے پیروں کے چھالوں سے کانٹے نکال دوں تاکہ آپ کو چلنے میں آسانی ہو جائے۔ میں کہوں گا بی بی آج آپ سید سجاد کے پیروں سے کانٹے نکال رہی ہیں، ارے آپ کے بھی ننھے ننھے پیروں میں کانٹے چبھے ہیں۔ جزاک اللہ، دل کھول کے ماتم کرے، دل کھول کے ماتم کرے۔ دل کر رہا ہے کہ حسین کی اس 4 سالہ بچی کا تذکرہ کیا جائے۔ عزادارو بس ایک جملہ میں کہوں، اور اگر آپ کے دل و ذہن پر یہ جملہ اثر کر گیا نا تو گھر تک ماتم کرتے ہوئے جاؤ گے، اور اس مصائب کے ذریعے سے اپنے آپ کو شبیہوں کے استقبال کے لیے تیار و آمادہ کرنا۔ جانتے ہیں آپ کے گھروں میں بھی 4 برس کی بچی ہوگی نا؟ اللہ کو بہت سارے میرے بھائی ایسے یہاں بیٹھے ہوں گے کہ جن کے گھر میں کوئی 4-5 برس کا بچہ ہوگا۔ میں سوال کروں آپ سے، بتائیے اگر نہیں دیکھا ہو تو گھر جا کے دیکھیے گا، آپ نے اپنے گھروں میں کوئی 4-5 برس کا بچہ ایسا دیکھا ہے جس کے سر کے بال سفید ہو گئے، جس کے رخساروں پہ جھریاں پڑ گئیں، جس کی کمر خمیدہ ہو گئی، جس کی گردن میں ریسمان ستم کا نشان پڑا ہوا ہے؟ مگر اللہ اکبر، ہم اور آپ نہیں، زمانے کا امام زیارت ناہیہ میں اپنی جدہ کو سلام کرتے ہوئے کہتا ہے، سلام ہو میرا اس معصوم سکینہ پر کہ جس کے رخساروں کا رنگ کربلا سے شام تک مسلسل تبدیل ہوتا رہا۔ اتنے تماچے پڑے کہ زندان تک پہنچتے پہنچتے سکینہ کے رخساروں کی رنگت بدل گئی۔ ہر تماچے پر بچی چیخ مار کے کہتی تھی، اے چچا عباس۔ جزاک اللہ، لو میں نے مجلس کو تمام کر دیا۔ ہر تماچے پر بچی چیخ مار کے کہتی تھی، ہاذا دور قیامت ہوئی۔ جب یہ قافلہ زندان میں پہنچا، بچی باپ کو خواب میں دیکھتی ہے، روتے ہوئے اپنے بھائی سے اٹھ کے کہتی ہے، بھیا بابا کی بہت یاد آ رہی ہے، اے بھیا مجھے بابا سے ملا دو، اے بھیا مجھے بابا سے ملا دو۔ انصاف سے بتائیں، تصور پیش کروں، ایک کوئی 4-5 برس کی بچی ہو جو اپنے باپ سے بچھڑ گئی ہو، کافی دن ہو گئے ہوں اور بڑے مصائب برداشت کیے ہوں، بڑی مصیبتیں اٹھائی ہوں، اس بچی کو بہت دیر کے بعد، بہت دنوں کے بعد نیند آئی ہو، بچی زندان کی جلتی ہوئی ریت پہ چند لمحے کے لیے سوئی ہو، سید سجاد جب شانہ ہلا کے اٹھائیں، سکینہ اٹھو بابا ملنے آیا ہے، اور وہ بچی آنکھ کھولے، سینے پہ باپ کا کٹا ہوا سر دیکھے، بتاؤ بچی کی کیفیت کیا ہوگی؟ جیسے ہی سکینہ نے بابا کو دیکھا، درد باہر آیا، بابا تماچے مارے گئے، بابا بالیاں اتار لی گئی، بابا دامن جلا دیا گیا، بابا پشت پہ تازیانوں کے نشان، اے بابا پھپھیوں کے ہاتھ میں رسن تھی، میرے گلے میں رسن۔ جزاک اللہ، بس میں نے مجلس کو ختم کیا۔ لو ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ آواز سکینہ آنا بند ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی، ماتم کر لیا، آواز سکینہ آنا بند ہو گئی۔ سید سجاد آگے بڑھے، بہن کا شانہ ہلایا، کوئی آواز نہ آئی، اے بہن سکینہ اٹھو، کوئی آواز نہ آئی۔ جب کچھ دیر ہوئی، جناب زینب نے پوچھا میرے لال کیا ہوا؟ جناب سید سجاد رو کے کہتے، پھوپھی اماں میری بہن ہمیں چھوڑ کے رخصت ہو گئی، لو سکینہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ غسالہ کو بلایا گیا، غسالہ غسل دینے سکینہ کو پہنچی، چیخ مار کے نکلی، اے بی بی اس بچی کو کب سے پانی نہ ملا؟ بی بی پوچھتی ہے، غسالہ تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ بی بی جب میں اس بچی کو، میری طرف دیکھنا، جب میں اس بچی کو غسل دینے کے لیے اس کے جسم سے کرتا اتارتی ہوں، اس بچی کے جسم کی کھال کرتے میں لپٹی ہوئی، اے بی بی اس بچی کو کوئی پانی پلا۔